آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آخرکار پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال، آخر امریکہ پاکستان پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اگر صرف ایک زاویے سے دیکھا جائے تو بات پوری کبھی سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ رشتہ کبھی سیکیورٹی پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی معیشت پر اور کبھی خطے کی سیاست پر، لیکن اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ پہلے کے سارے کھیلوں سے بالکل مختلف ہے۔ اب بات صرف وقتی امداد یا چند سال کے تعلقات کی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے اسٹریٹجک پلان کی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ مشرق وسطی کے حالات دن بدن بھڑک رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو آگ سلگ رہی ہے اسے بجھانے کے لیے کوئی تیسرا ملک آگے آ سکتا ہے تو وہ ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ پرانے روابط بھی ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھائی چارہ بھی ہے۔ یوں پاکستان ایک ایسا درمیان میں برج بن سکتا ہے جو دونوں طرف کی کشیدگی کو کم کرے اور نتیجہ یہ نکلے کہ امریکہ کے مفادات بھی محفوظ رہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف سیاست تک محدود نہیں ہے، اصل دلچسپی اسلحے کی دنیا میں ہے۔ سعودی عرب براہ راست امریکہ سے ویپن لے رہا ہے، لیکن چائنا کے ہتھیار بھی پاکستان کے ذریعے خطے میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی کمال کا بیلنس قائم رکھا ہوا ہے، مغربی بارڈر پر امریکی ہتھیار اور مشرقی بارڈر پر چائنا کا ڈیفنس سسٹم۔ یوں پاکستان ایک ایسے منفرد مقام پر کھڑا ہے جہاں وہ بیک وقت مشرق اور مغرب دونوں طاقتوں سے جڑا ہوا ہے۔ بگرام ایئر بیس والا معاملہ، پاکستان نے ایران، رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ ہر بات پر سر ہلانے کا دور گزر گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسداد دہشت گردی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور سیکیورٹی میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، اور یہ ہے وہ ڈپلومیسی جو پہلے کبھی اتنی مضبوط نظر نہیں آئی۔ آج پاکستان کی سفارتکاری کا ایک نیا روپ اختیار کر چکا ہے پاکستان۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نرمی ہے، یورپ کے ساتھ روابط بہتر ہوئے ہیں، چائنا اور ترکی پہلے سے زیادہ قریب ہے اور خلیجی ممالک ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سینٹرل ایشیا میں پاکستان کا کردار اور مضبوط ہو رہا ہے۔ منرلز میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے جو معیشت کو نئی سانس دے سکتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ سب وقتی فائدہ ہے یا پاکستان واقعی اپنی پالیسیز کو جس کی بنیادیں ہیں نا وہ پائیدار بیس کے اوپر کھڑا کرے گا؟ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امریکہ ناراض ہوتا ہے پاکستان کو کئی گنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس دفعہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو صرف بیرونی سرمایہ کاری پر نہیں بلکہ اپنے ادارے مضبوط کرنے پر، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے پر اور اپنے فیصلوں میں خود مختاری لانے پر زور دینا ہوگا۔ اور آخر میں سوچنے کی بات پتہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر طاقتور ملک سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اصل امتحان پاکستان کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی پالیسی اس طرح ڈیزائن کرے کہ کل کو کوئی بھی سپر پاور یہ نہ سوچ سکے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہی پاکستان کی اصل کامیابی ہوگی۔ امریکہ کی مہربانی صرف اپنے مفاد کے لیے، جب تک پاکستان امریکہ کو فائدہ دے گا تب تک پاکستان امریکہ کے لیے سب سے خاص ہے۔ جہاں پاکستان نے انکار کیا سمجھو گیم از اوور، اور ان تمام معاملات میں پاکستان بری طرح پھنس چکا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔